السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اہل الحدیث کے دو ہی اصول ہیں، کل بھی یہی دو اصول تھے، آج بھی یہی دو اصول ہیں، اور قیامت تک اہل الحدیث کے اور اہل السنہ والجماعہ کے یہی دو اصول رہیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے یہی دونوں چیزیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ دونوں چیزیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے آج بھی یہی دو اصول ہیں اور قیامت تک یہی دو اصول رہیں گے۔ اپنے مسائل اور اپنے معاملات انہی دو کتابوں سے اخذ کریں گے۔ تو یہ جو دو اصول ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ دو ماخذ ہیں دین کے ماخذ، یعنی دین جس جگہ سے حاصل کریں گے وہ اللہ کی کتاب ہے اور سنت رسول ہے۔ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم دین حاصل کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صرف انہی دو کتابوں سے لینے کا حکم دیا ہے۔ جہاں تک منہج سلف اور فہم سلف کا معاملہ ہے، تو یہ بھی چیز ہم کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہی لیتے ہیں، یعنی الگ سے تیسرا کوئی ماخذ تسلیم نہیں کرتے۔ ماخذ ہمارا دو ہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو کچھ کرنے کا حکم آیا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول کو فہم سلف کے مطابق سمجھیں گے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر اس طرح چلیں گے جیسے اسلاف نے چل کر دکھایا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب فتنے پیدا ہوئے تو اللہ کی کتاب کو لوگوں نے کس طرح سے سمجھا، اپنی عقلیں لگائی، قرآن کی آیات کا انکار کیا، احادیث میں شک پیدا کیا، احادیث میں تعویل کی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات تھے، اسماء حسنہ تھے، ان میں تعویل کی، معانی بیان کیے، حدیث کو اپنی عقلوں پر پرکھا اور حدیثوں کا انکار کیا۔ تو یہ دروازہ کیوں کھلا؟ یہ دروازہ اس لیے کھلا کہ فہم سلف اور منہج سلف کو چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنی عقل سے کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، جیسے غامدی ہے، کتاب اللہ کو اپنی عقل سے سمجھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے سنت رسول کو یا حدیث کو اپنی عقل پہ پرکھتا ہے۔ جو حدیث عقل میں آتی ہے بیان کرتا ہے، جو نہیں آتی ہے اس حدیث کی تعویل کرتا ہے، حتیٰ کہ انکار کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ دین ہمارا آزاد ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب سے کچھ بھی معنی نکالے، سنت رسول سے کچھ بھی معنی نکالے؟ کیا یہ صحیح اور درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث ہی ہمیں بتاتی ہے کہ فہم سلف کے مطابق کتاب اللہ کو سمجھنا ہے، سنت رسول پر عمل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کو تعلیم دیتے تھے؟ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کتاب اور حکمت کی، کتاب اللہ اور سنت رسول کی سنت کی تعلیم دیتے، تو آپ کس کو تعلیم دیتے؟ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے۔ تو صحابہ ہی معیار ہیں، ایمان لانے میں، دین سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے میں صحابہ معیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ میں سے جو پہچان بتائی ہے، وہ کون سی پہچان ہے؟ وہ پہچان یہ ہے کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پر چلنے والے لوگ جنت میں جانے والے، طائفہ منصورہ والے اور نجات پانے والے ہیں۔ تو ہم فہم سلف یا منہج سلف کی جو بات کرتے ہیں وہ تیسری کسی کتاب سے نہیں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے جو دو ماخذ ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، انہی دو ماخذ سے جو ہے ہم یہ بات کہتے ہیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کے لیے فہم سلف کو اپنا معیار بناتے ہیں، منہج سلف کو اپنا معیار بناتے ہیں۔ یہ الگ سے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کا مسئلہ ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر واضح اور کلیئر ہے۔ اس میں جماعت اسلامی والے کو یا تقلید کرنے والے کو، تحریکیوں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے۔ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو کوئی بھی اپنی عقل سے جیسے چاہے سمجھے، جس طرح سے چاہے اس کا معنی نکالے؟ کوئی نہیں کہے گا، مسلمانوں میں سے کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن اس کے باوجود اعتراض اگر کر رہا ہے تو یہ اعتراض اپنی جگہ بجا نہیں، یہ اعتراض بیجا ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث کے نزدیک ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہم صحابہ کی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، اور صحابہ کا جو طریقہ رہا، آپ نے جس طرح سے دین پر چل کر دکھایا ہے، ہم اس طریقے سے دین پر چلتے ہیں۔ یہ الگ سے کوئی چیز نہیں، الحمدللہ یہ بھی دین میں ہی داخل ہے، اور دین سے ہی یہ چیز ہم اخذ کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔